مسلمات بآواز بلند اللہم صلی علی محمد وآل محمد. برائے سربلندی اسلام و تشیع و نابودی کفر و طاغوت ہدیہ صلوات. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. رحم اللہ من قرأ الفاتحہ للمرحومین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. ایاک نعبد و ایاک نستعین. اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. کذلک اللہ ربنا. اللہم وفق الثواب الی ارواح جمیع المؤمنین والمؤمنات. اللہم ارزقنا زیارت الحسین علیہ السلام فی الدنیا وفی الآخرۃ شفاعۃ الحسین علیہ السلام واکتبنا مع الزوار الحسین علیہ السلام واجعلنا من الباقین فی عزاء الحسین علیہ السلام واحشرنا تحت اللواء الحسین علیہ السلام وادخلنا الجنة من بعد الحسین علیہ السلام بحق محمد وآلہ الاطہار صلوات. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبنا و حبیب الہ العالمین ابی القاسم محمد وعلى أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة ومختلف الملائكة ومحل الرحمة الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. ولعنة الله على جميع أعدائهم من يومين إفاد نطفتهم إلى قيام يوم الدين. أما بعد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتاب اللہ الناطق والقرآن الصادق والنور الساطع. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والنجم اذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی. صدق اللہ العلی العظیم. عظمت اہل بیت علیہ السلام کے شایان شان بآواز بلند صلوات. بحر الانوار اور وسائل الشیعہ کے اندر ایک روایت معصوم سے مروی موجود ہے کہ اثقل ما یوضع فی المیزان یوم القیامہ الصلاۃ علی محمد وعلی اہل بیتی. کہ بروز محشر نامہ اعمال میں جو سب سے وزنی چیز ہوگی وہ محمد و آل محمد پہ پڑھا گیا درود ہوگا. سامعین زیرِ کار موالیان حضرت کرار محبان علیہ اطہار بحمد اللہ بتوفیق الہی و بتائید محمد و آل محمد علیہ السلام. بےمان لسان وحی اور معارف علی سلسلہ گفتگو کی تیسری نشست ہے. عزیزان گرامی قدر، گفتگو کو آگے بڑھائیں اور اپنی کم علمی کے مکمل اعتراف کے ساتھ آپ تک یہ پہنچائیں کہ وحی کسے کہا جاتا ہے. اگر لغت میں دیکھا جائے تو اشارے کو سرعت کے ساتھ اشارہ، تفہیم، القاء، کوئی بات سمجھانا، سرعت کے ساتھ اشارہ،
ان تمام معانی میں وہی مستعمل ہے، جبکہ اصطلاح میں خدا، عالم غیب اور بندے یعنی نبی کے درمیان نظر نہ آنے والے رابطے کو وحی کہا جاتا ہے۔ جس کی جانب سے پیغام آ رہا ہے وہ بھی نظر نہیں آتا، جو پیغام آ رہا ہے وہ بھی نہیں دکھتا۔ البتہ پیغام آنے کے بعد نبی اس پیغام کو نقل کرتے ہیں، لیکن وہ وحی آ کس طرح سے رہی ہے وہ نظر نہیں آ رہا ہوتا۔ اب وحی کے طریقے کتنے ہیں کہ کتنے طریقوں سے وحی کی جاتی ہے وہ میں آگے چل کے عرض کروں گا۔ پہلی منزل پر خدا اور جسے خدا نے نبوت کا عہدہ دیا اس کے درمیان رابطے کا نام ہے وحی۔ قرآن میں لفظ وحی اور بھی معنی میں استعمال ہوا ہے، لیکن ہمیں ان سے بحث نہیں کرنی، ہم فقط اس معنی کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ جو معنی نبی اعظم معصومین علیہ السلام انبیاء، معصومین انبیاء کے ساتھ مربوط ہے۔ اور پیغمبر نے بھی فرمایا قل انما انا بشر مثلکم یوحی الی، کہ میں تمہاری طرح کا ایک بشر ہوں لیکن مجھ پہ وحی پروردگار آتی ہے۔ اور خود قرآن کہہ رہا ہے ما کان لبشر ان یکلمہ، کوئی بشر ایسا نہیں ہے کہ جس سے اللہ کلام کرے۔ مگر الا وحی، وحی کے ذریعے، او من وراء حجاب، یا پردے کے پیچھے سے، البتہ وہ پردہ ضروری نہیں کہ کرٹن مراد ہو، پردے سے مراد کوئی بھی ایسی چیز جو درمیان میں حائل ہو۔ یا تیسرا طریقہ کہ اس کی طرف خدا وحی بھیجنے والا، وحی لانے والا ایک فرشتہ بھیجے۔ طے ہوگی بات؟ اب اللہ غائب ہے، وحی جس طرح سے آ رہی ہے وہ بھی ہمیں اور آپ کو کسی کو نہیں دکھا۔ ایک چیز جو سامنے نظر آئی وہ ذات کے جس پر وحی آئی، اور اسی کے کہے پہ ہم نے غیب کو مان لیا۔ رسول گرامی قدر صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی آئی، رسول نے بتایا، ہم نے مان لیا۔ جس نے بھیجی وہ غائب تھا، اس نے پہچان کرائی، ہم نے مان لیا۔ اچھا، بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو نظر نہیں آتی تھی، رسول منواتا رہا، امت مانتی رہی۔ اللہ غائب ہے، اس نے منوایا، امت نے مان لیا۔ جنت غائب، اس نے منوائی، امت نے مان لی۔ جہنم غائب، اس نے منوائی، امت نے مان لی۔ جنات غائب، اس نے منوائے، امت نے مان لیے۔ ملائکہ غائب، اس نے منوائے، امت نے مان لیے۔ ابلیس غائب، اس نے منوایا، امت نے بڑے اچھے سے مانا۔ اپنا کیا بھی اس کے کھاتے میں ڈالا، تو جو غائب تھے وہ منواتا رہا۔ اس حاضر پہ یقین رکھتے ہوئے امت مصطفیٰ ان تمام غائب کو مانتی رہی۔ عجیب مرحلہ فکر ہے، اللہ غائب تھا، اس نے منوایا، مان لیا۔ ملائکہ غائب تھے، اس نے منوائے، مان لیے۔ جنت غائب تھی، اس نے منوائی، مان لی۔ جہنم غائب تھی، اس نے منوائی، مان لی۔ تو جو غائب تھا وہ منواتا رہا، امت مانتی رہی۔ اور جسے غدیر کی روشنی میں دکھایا بھی پہنچایا بھی،
سے دیکھا بھی، 1.25 لاکھ کے قریب صحابہ کرام نے آنکھوں سے دیکھا بھی، کانوں سے سنا بھی۔ من کان فی ھذہ اعمی، جو قرآن کہہ رہا ہے کہ جو اس دنیا میں اعمی ہو، فہوا فی الآخرۃ اعمی، وہ آخرت میں بھی اعمی یعنی اندھا ہوگا۔ مقام فکر ہے، خدا نخواستہ کسی کے پاس بینائی نہ ہو تو کیا محشر میں بھی اندھا اٹھے گا؟ یہ ظاہر ترجمہ پہ تو ہم اکتفا نہیں کر سکتے۔ اندھا یعنی جس کی دل کی آنکھ نہ ہو، اسی لیے الاعمی هو الاعمی البصیر لا البصر، اندھا وہ نہیں ہوتا کہ جس کی آنکھیں نہ ہوں، اندھا وہ ہوتا ہے جس کی دل کی آنکھ نہ ہو۔ میں نے بڑے بڑے اندھے ایسے دیکھے کہ جو اندھے نہیں تھے، اور میں نے بڑے بڑے آنکھوں والے ایسے دیکھے کہ جن سے بڑا اندھا کوئی نہیں تھا۔ قرآن نے کہا جو دل کا اندھا ہے وہ محشر میں بھی اندھا ہوگا۔ 1.25 لاکھ کا مجمع تھا، 1.25 لاکھ کے مجمع میں نبی نے علی پہنچایا بھی، علی دکھایا بھی۔ تو جو دیکھنے کے بعد علی سے مکر گئے، میں انہیں تاریخ کا اندھا نہ کہوں تو کیا کہوں؟ اچھا قدرتی بات ہے، یقین جانیے بارش ہے، بارش کی وجہ سے کوئی تعداد گھٹی بھی، اور بلکہ وہ کل مولانا صاحب آپ کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، یہ بادشاہ لوگ ہیں۔ میں ان سے ہمیشہ کہتا ہوں اگر کوئی عالم دین تو مولانا ہے، ایک آپ کے پیش نماز صاحب قبلہ بھی تھے، ایک آپ کے ساتھ 2 دن سے آتے رہے، تو جو بھی آئے ہمیشہ یاد رکھیے جب برسر ممبر کوئی مجھ جیسا طالب علم ہو، کوئی بھی عالم دین آیا ہو، اگر مجمع میں کوئی آ کے بیٹھے، جو بھی انتظامیہ اس کا پہلا کام بنتا ہے کہ اس کے کان میں کہے کہ فلاں مولانا صاحب مجمع کے اندر موجود ہیں۔ اس سے ہوتا کیا ہے کہ انسان تھوڑا ان کی عزت و احترام کر لیتا ہے، انہیں مخاطب کر لیتا ہے، وہ بھی خوشی خوشی جاتے ہیں، کیونکہ بڑے ظرف کی بات ہوتی ہے کسی دوسرے کو آ کے سننا۔ توجہ ہے آپ کی؟ تو بہرحال آپ میری طرف سے پیغام پہنچا دیجیے گا، مجھے لیٹ پیغام ملا اور آج وہ بھی نہیں ہے۔ آپ تشریف فرمائیں، جتنے ہیں میرے لیے 1.25 لاکھ سے زیادہ اہمیت کے حامل ہیں، بات آپ کو پہنچ جائے، آنے کا مقصد تمام ہو جائے گا۔ وہ غائب تھا، منواتا رہا، عجیب ہے منکر ولایت علی۔ بھئی اگر کہا جائے نبی نے غدیر میں دکھایا، علی حیدر کرار دکھایا، سب کو دکھایا، اور اچھا آج 2 طرح کے جواب ہوتے ہیں، ایک جواب نقضی ہوتا ہے، ایک جواب حلی ہوتا ہے۔ جواب نقضی کہ جو مخاطب کو خاموش کروانے کے لیے دیا جاتا ہے۔ آج زمانہ کہتا ہے اپنا امام دکھاؤ، ہم نے کہا کون سا امام دیکھنے کی خواہش ہے؟ کہا جاتا ہے وہ امام دکھاؤ کہ جو غائب ہے، ہم نے کہا یہی رکیے گا، جواب نقضی لیتے جائیے گا۔ کون سا امام دیکھنا ہے؟ جواب آتا ہے وہ جو غائب ہے۔ کہا جن کے بڑوں کو غدیر کی روشنی والا علی نظر نہیں آیا تھا، ان کی اولادوں کو غائب کہاں سے نظر آئے گا؟ تو غائب خدا، نبی موجود، وہی ہمیں دکھتی نہیں، ان دونوں کے درمیان رابطے کا نام، اور غیب پر یقین رکھنا ہی، یہی سورہ بقرہ کی ابتدا اس نے کی، اور فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب، کہ وہ متقین ہیں، وہ مومنین ہیں کہ جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں۔ غیب 2 طرح کے ہوتے ہیں، کبھی غیب مرئی ہے اور کبھی غیب غیر مرئی ہے۔ اچھا جب اس نے قید نہیں لگائی نا کہ کس غیب پہ ایمان رکھنا متقین کی صفات میں سے ہے، تو اس کا مطلب ہے جو بھی غائب ہے اس پہ ایمان رکھنا بندہ مومن و متقی کی شان ہے، بندہ مومن و متقی کی صفت ہے۔ اب اگر غائب خدا ہو تو بھی ایمان بندہ مومن رکھے گا، غائب حجت خدا ہو تو بھی ایمان بندہ مومن رکھے گا، خدا بھی غائب،
حجت خدا بھی غائب، البتہ وہ ایسا غائب ہے کہ جو جلی ہے، خفی نہیں ہے، وہ ایسا غائب ہے کہ جو نظر آتا ہے لیکن دل کی آنکھ سے نظر آتا ہے، اس آنکھ سے نظر نہیں آتا۔ امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام فرماتے ہیں الحمدللہ المعروف من غیر رؤیا، حمد ہے اس اللہ کے لیے جو دیکھے بغیر بھی معروف ہے، جسے دیکھا نہیں جا سکتا پھر بھی وہ ایسا ہے کہ گویا اسے دیکھا جا رہا ہے۔ اللہ بھی غائب ہے، امام بھی غائب ہے، لیکن اللہ کیسا غائب ہے اور امام وقت کیسے غائب ہیں؟ غیب ہونا کبھی مرئی ہے، کبھی غیر مرئی ہے۔ غائب مرئی اسے کہا جاتا ہے جو دیکھا جا سکتا ہے، البتہ غیب مرئی بعض اوقات مختلف دوسرے رنگ میں دیکھا جا سکتا ہے۔ مثلا ملائکہ غائب ہیں، دیکھے جا سکتے ہیں، لیکن کس رنگ میں؟ ملائکہ کی تعریف کیا ہے؟ جنات غائب ہیں، دیکھے جا سکتے ہیں، لیکن کس رنگ میں؟ جنات کی تعریف اور ملائکہ کی تعریف۔ جنات کیا ہے؟ جسم ناری یتشکل باشکال مختلفہ حتی القلب والخنزیر، کہ وہ آگ کا بنا جسم جو مختلف شکلیں اختیار کر سکتا ہے، یہاں تک کہ وہ قلب بھی بن جاتا ہے اور خنزیر بھی بن جاتا ہے۔ ملائکہ جسم نوری یتشکل باشکال مختلفہ الا القلب والخنزیر، ملائکہ وہ نور کا بنا ہوا وجود ہیں کہ جو مختلف شکلیں اختیار کر سکتے ہیں، مگر دو شکلیں اختیار نہیں کرتے۔ وہ کون کون سی؟ وہ ملائکہ نہ قلب بنتے ہیں نہ خنزیر بنتے ہیں۔ دست ادب جوڑوں، دست ادب، ملائکہ قلب بننا پسند نہیں کرتے، کسی کا بھی قلب بننا ملائکہ پسند نہیں کرتے۔ کون ہے ملائکہ؟ مولا نے فرمایا والملائکۃ خدامنا وخدام محبینا، علی فرماتے ہیں ملائکہ ہمارے بھی خادم ہیں، ہمارے محبوں کے بھی خادم ہیں۔ کیا کہنے اس در کی نوکری کے، اگر یہاں پہ آپ نے قلب کو جھکایا، اگر یہاں پہ آپ نے اپنے آپ کو جھکا لیا، اس در کی نوکری کی اتنا فضل ہے ان کریموں کا کہ یہ اپنے در کی نوکری کرنے والوں کے نوکروں کو ملائکہ بناتے ہیں۔ ملائکہ والملائکۃ خدامنا، ملائکہ مامور خدمت مومنین رہتے ہیں۔ اچھا اینی ممکن ہے کوئی یہ کہہ رہا ہو کہ مولانا یہ تو خطابت ہو گئی کہ ملائکہ، یہ تو مولا کا فرمان ہو گیا، اس کی تشریح کر دو۔ کیا روایتیں اس بات پہ شاہد نہیں ہیں کہ جب بندہ مومن زیارت قبر حسین کے لیے جاتا ہے، اللہ واپسی پہ اس کے ساتھ ملائکہ کو بھیج دیتا ہے، وہ ملائکہ اس کے گھر میں اس کے ساتھ آ جاتے ہیں، جب وہ بیمار ہوتا ہے تو اس کے لیے شفا کی دعا کرتے ہیں، اس کی تیمارداری کرتے ہیں، جب وہ مر جاتا ہے تو بھی اللہ ملائکہ کو واپس نہیں بلاتا، کہتا ہے اس زائر حسین کی قبر پہ بیٹھو، اس کے لیے بیٹھ کے استغفار کرتے رہو۔ ملائکہ قلب نہیں بنتے، کس کے خاتم؟ مومنوں کے۔ دست ادب جوڑوں گا، جب ملائکہ نہیں بنتے تو یہ بندہ مومن کی شان نہیں ہے۔ صلوات کی تلاوت فرما دیجیے وہاں۔ نہیں ہے کہ پیغام
لاٹھی ہاتھ میں لے کے دیا جائے، نہیں، پیغام ہمیشہ دیا ہی بڑے اطمینان سے جاتا ہے۔ قول لین کی تعبیر موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ فرعون کے لیے بھی قول لین کی تعبیر کو استعمال کرنا۔ تو ملائکہ جسم نوری یتشکل باشکال مختلفہ الا القلب والخنزیر، ملائکہ وہ ہیں کہ جو جسم نوری ہے، مختلف شکلوں میں آ سکتا ہے، مگر یہ کہ وہ فرشتہ نہ قلب بنتا ہے نہ خنزیر بنتا ہے، چاہے تو کسی انسان کی شکل میں آئے، چاہے تو کسی صحابی کی شکل میں آئے، چاہے تو علی کی شکل میں آئے، چاہے تو در بطول پہ کبھی چکی چلانے آئے، کبھی جھولا جھولانے آئے۔ یہ اختیار، یہ اتھارٹی اور یہ اللہ رب العزت نے قدرت دے رکھی ہے، جنات کو بھی دی ہے، لیکن جنات جو ہے وہ قلب و خنزیر بھی بن جاتے ہیں۔ وہ اکثر لوگوں کو قلب کا پتہ نہیں ہے۔ ارے ہو گیا، صلوات کی تلاوت فرمائی۔ چلیے میں ایک روایت سنا دیتا ہوں، کہنے لگے کہ شاید وہ بچوں کے لیے کہہ رہے ہوں گے، ورنہ ان سب کو پتہ ہے۔ ایک روایت ہے چھٹے مولا سے، کل نجاسات آپ نے پڑھ رکھی ہیں نا، نجاسات میں سے ایک ہے نجس العین۔ نجس العین، نجس العین کتا، یعنی نجس العین جسے قلب کہا جاتا ہے، وہ ہے نجس العین۔ نجس العین کا کیا مطلب ہے؟ کہ جو نجاست کو کبھی قبول نہیں کرتا، نجاست کو کبھی قبول نہیں کرتا۔ چھٹے مولا کی ایک روایت ہے، مولا فرماتے ہیں ان اللہ لم یخلق خلقا نجسا من القلب، اللہ نے قلب سے زیادہ کسی چیز کو نجس خلق نہیں کیا۔ ہاں حقوق اس کے اپنے مقام پہ ہیں، مارنا اسے بھی جائز نہیں، جان کا خطرہ ہو تو ایک علیحدہ بات ہے، پیاسا ہے تو پانی اسے بھی پلا دینا چاہیے، بھوکا ہے تو کھانا اسے بھی کھلا دینا چاہیے، اور کچھ موارد ہیں جہاں پہ وہ رکھنا بھی جائز ہے، میں ان کی طرف نہیں جا رہا، بات کو آگے بڑھا رہا ہوں، لیکن شوقیہ تو رکھنے کی اجازت نہیں۔ چھٹے مولا فرماتے ہیں ان اللہ لم یخلق خلقا نجسا من القلب، اللہ نے قلب سے زیادہ کسی بھی چیز کو نجس خلق نہیں کیا۔ فإن الناصب لنا اہل البیت انجس من القلب، چھٹے مولا فرماتے ہیں اللہ نے قلب سے زیادہ کسی شے کو، کیا ہو گیا بھائی، کیا ہو گیا، کیڑا ہوگا زیادہ سے زیادہ، میں آپ کو اس دن کی بات بتا دوں، خطاب کرتے کرتے یہاں کیڑا چلا گیا ہمارے، لیکن ہم نے ایسے ریئیکٹ نہیں کیا، بس اسے پکڑ کے نکال دیا۔ توجہ رکھیے گا میری جانب، اللہ نے قلب سے زیادہ کسی بھی چیز کو، ماننا اس کو جس نے خیبر اکھاڑا تھا، توجہ ہے آپ کی، اللہ نے قلب سے زیادہ کسی بھی چیز کو نجس خلق نہیں کیا، لیکن وہ جو اہل بیت سے بغض رکھے قلب سے زیادہ نجس ہے۔ سے زیادہ نجس ہے، ہاں وفاداری کی علامت اس میں ہے، لیکن سلمان بھی تو وفادار تھا، کمر بھی تو وفادار تھا، مقداد بھی تو وفادار تھا، جون بھی تو وفادار تھا، بوزر بھی تو وفادار تھا، مسلم بھی تو وفادار تھا۔ عزیزان گرامی قدر توجہ ہے آپ کی، تو آپ عرض کر رہے تھے غائب خدا، لیکن کیسا غائب؟ غائب غیر مرئی، جسے کبھی نہیں دیکھا جا سکتا، نہ وہ یہاں نظر آتا ہے، نہ وہ وہاں نظر آئے گا، نہ وہ محشر میں نظر آئے گا، نہ وہ محشر میں دکھے گا، نہ یہاں دکھتا ہے۔ امام بھی غائب ہیں، لیکن ایسے غائب نہیں ہیں کہ دیکھا ہی نہیں جا سکتا، اسی لیے کہ امام زمان غائب ضرور ہیں، غیبت صغرا و غیبت کبریٰ آپ واقف ہیں، اس سے غائب ضرور ہیں، لیکن ایسے غائب نہیں کہ جسے دیکھا نہیں جا سکتا، وہ ایسا غائب ہے کہ جسے دیکھا جا سکتا ہے، لیکن دیکھنے والی آنکھ چاہیے۔ اسی لیے تو جب مولا ظہور فرمائیں گے، بڑے بڑے آپ جیسے متقی ایسے ہوں گے جو یہ کہیں گے ہم نے انہیں فلاں مقام پہ دیکھا تھا۔
عزیزان گرامی قدر اللہ یہ معرفت سلامت رکھی، یہ معرفت کے آنسو وہ غائب ہے، اور غائب کا فائدہ کیا ہے پھر ایسے غائب کا؟ عزیزان گرامی قدر دو فائدے پیش کرتا ہوں روایتوں سے۔ آج موسم ہے چلیں، اور موسم میں پھر اس روایت کا اور لطف آئے گا۔ عصر معصوم میں بھی یہ سوال ہوا تھا کہ جب امام غائب ہوگا، آخری حجت غائب ہوگی، تو پھر بندوں کو اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ فرمایا جب حجت خدا غائب ہوگی بندوں کو ایسے ہی فائدہ پہنچائے گی جیسے سورج بادلوں کے پیچھے جا کے فائدہ پہنچاتا ہے۔ وہ فائدہ، یہ فائدہ امام زمین زمن ہی تو لے رہے ہیں۔ اور ایک اور روایت خود حجت دورہ سے مروی ہے، امام کے ظہور میں تاجیل کے لیے پرخلوص صلوات کی تلاوت۔ مولا فرماتے ہیں اِنَّا غَيْرُ مُهْمِلِينَ لِمُرَاعَاتِكُمْ وَلَا نَاسِينَ لِذِكْرِكُمْ وَلَوْلَا ذَلِكَ لَنَزَلَ بِكُمُ اللَّعْوَاءُ وَاسْتَلَمَكُمُ الْأَعْدَاءُ۔ مولا فرماتے ہیں ہم غیر مُهْمِلِينَ لِمُرَاعَاتِكُمْ، ہم تمہاری دیکھ بھال میں کمی نہیں کرتے، وَلَا نَاسِينَ لِذِكْرِكُمْ، نہ ہم نے تمہارے ذکر کو فراموش کیا ہے، وَلَوْلَا ذَلِكَ لَنَزَلَ بِكُمُ اللَّعْوَاءُ وَاسْتَلَمَكُمُ الْأَعْدَاءُ۔ امام فرماتے ہیں اگر ہم تمہارے اوپر سے نظر کرم اٹھا لیتے، اگر ہمارا دست شفقت تم پر نہ ہوتا، اگر ہم نے تمہیں بلا دیا ہوتا، تمہارا دشمن تمہیں چن چن کے کھا جاتا۔ امام ہمیں یاد رکھے ہوئے ہیں، کتنے فخر کی بات ہے۔ ایک ایم این اے، ایک ایم پی اے اگر بندے کو یاد رکھ لے، اور آپ کے علاقے میں ہیں یہ، مجھے رستے میں نقاشی کا نظام دیکھ کے تو لگا کوئی بھی نہیں ہے۔ عزیزان گرامی المیہ یقین جاتی ہے، المیہ ان علاقوں کا خدارہ اللہ رب العزت توفیق دے، صلوات کی تلاوت فرما دی۔ اللہ توفیق دے بھائی ہر ایک کو خدمت کرنے کی، یہ اصل خدمت خلق ہے نا۔ عزیزان گرامی اگر توجہ رکھیے گا آپ عزیزی کا، کوئی ایک دنیاوی طور پہ بڑا انسان ظاہری طور پہ اگر ہمیں یاد کر لے، ہمارے قدم زمین پہ نہیں پڑتے، فلاں شخص کا بلاوا مجھے آیا ہے، فلاں نے مجھے مخاطب کیا ہے، امام زمین و زمن سے بڑا کون ہے؟ وہ ہمیں یاد رکھے ہوئے ہیں، ہم انہیں یاد رکھتے ہیں۔ جتنے ہیں اگلوں تک پیغام پہنچا دیجیے گا سوشل میڈیا کی وساطت سے، کیا ہم نے امام وقت کو یاد رکھا ہے؟ مشکل آئے تو یاد ہے، خوشی آئے تو بھول گئے۔ آپ کے یہاں نہیں ہوتا ہوگا دیپال پور میں اپنے اسلام آباد والوں کی بات کر رہا ہوں، مشکل آئے تو امام یاد ہے، لیکن جب ایام عزا ختم ہوئے، رجب شعبان آیا، ربیع الاول آیا، بیٹوں کی شادیاں کی، بیٹیوں کی شادیاں کی، تو خدا نخواستہ وہی امام بھول گیا۔ کیا ہم میں سے کوئی ایسا ہے جوان کہ جس نے اپنی شادی کا پہلا کارڈ امام وقت کے نام لکھا ہو؟ چودھری صاحب کو، فلاں صاحب کو، فلاں وڈیرے کو، اسے تو کارڈ دینا ہمیں یاد رہتا ہے، لیکن امام زمین و زمن کو دینا کیوں یاد نہیں رہتا؟ یاد رکھیے گا، غم میں تو ہر کوئی یاد کر لیتا ہے، خوشی میں امام کو یاد کرنا سیکھیے۔ اگر پروموشن ملے، ترقی ملے، امام وقت کا شکریہ ادا کیجیے، نیکی کی توفیق ملے، امام وقت کا شکریہ ادا کیجیے۔ امام غائب ضرور ہے لیکن ہمیں دیکھتے ہیں، ہاں، اور یہ تو جو آئمہ ہمارے جو ظاہری طور پہ دنیا سے چلے گئے، جب آپ ان کی زری پہ جاتے ہیں سلام کر کے کیا کہتے ہیں؟ زیارت کے الفاظ، اشہد انک تسمع کلامی وترد السلامی وتشہد مقامی، میں گواہی دیتا ہوں۔ اور یاد رکھیے گا اللہ بار بار زیارت نصیب کرے۔ کتنے ہیں جو جا چکے ہیں؟ جو نہیں جا چکے اس ذکر کا صدقہ اللہ آپ کو بھی لے کے جائے۔ اور میں کوئی قرض کی ترغیب نہیں دے رہا، قرض لینا اچھی بات نہیں ہے، قرض کی ترغیب نہیں دے رہا، لیکن یاد رکھیے گا دور ایسا ہے کہ ہر شخص اپنی سفید پوشی بچائے ہوئے ہے، لیکن میں جملہ کہہ رہا ہوں، میں عقیدت کی منزل پہ یہ جملہ کہتا ہوں، ہمیشہ کہتا ہوں، یاد رکھیے گا اگر زیارت حسین کی خواہش ہے قرض لے کے بھی چلے جاؤ، اگر واپس لوٹ کے حسین تمہارا قرض ادا نہ کر دے اسے کریم کربلا نہ کہنا۔
فراموش نہ کیجیے، یا فراموش نہ کیجیے، یقین جانیے، جوانوں سے کہوں گا، بزرگوں سے کہوں گا، سب بزرگوں سے خاص طور پہ میں کہوں گا، بڑا اولاد پہ خرچ کرتے رہے، اللہ مزید دے گا، ساری زندگی کرتے ہیں، لیکن کبھی حسین کو مقدم کریں۔ یہ باقی امور دنیا، ماں بہنوں بیٹیوں سے کہوں گا، ہماری زندگی میں ہر چیز کا خانہ ہے، 6 سال بعد کیا آ رہا ہے ہم نے پلاننگ کر رکھی ہے، لیکن زیارت حسین محروم نہ رہیے اس سے۔ زیارت حسین لازمی، تاکیدن کہہ رہا ہوں، جو اب تک نہیں جا چکے عزیزان گرامی قدر، تب وہ دو کیجئے، اسٹرگل کیجئے، صحیح کیجئے، جلد از جلد جائیے۔ اور جب زیارت کے لیے آپ جاتے ہیں، یقیناً سب نے کی ہوگی، تو کبھی بھی یاد رکھیے گا، یہ نہ سمجھیے گا کہ خدا نخواستہ زری چومنے جا رہا ہوں، یہ نہ سمجھیے گا جالیاں چومنے جا رہا ہوں۔ ہاں ان کی جالیوں میں بھی شفا ہے، ان کی زری بھی شفا دیتی ہے، لیکن نہیں، یہ معرفت نہیں ہے، بلکہ یاد رکھیے گا، ایسے جائیے گا کہ خود اس امام سے ملاقات کرنے جا رہا ہوں۔ یہ ہے زیارت کہ جس کے روبرو جا رہا ہوں، اور زیارت کے الفاظ ہیں اشہد انک تسمع کلامی، میں گواہی دیتا ہوں آپ میرے کلام کو سنتے ہیں، وترد سلامی، اور میرے سلام کا جواب دیتے ہیں۔ ادھر سے جواب سلام آتا ہے، ہمیں سنائی نہیں دیتا، جسے سنائی دے وہ حسین کے ظاہر جاگیے گا، جسے سنائی دے وہ حسین کے پہلو میں ابراہیم مجاب بن کے آرام کرتا ہے۔ وہاں سے جواب سلام بھی آتا ہے، وَتَشْهَدُ مَقَامِي، اور میں گواہی دیتا ہوں۔ اور یاد رکھیے گا، زیارت کا پروٹوکول ہے، بڑے آدمی کے پاس جائیں نا تو اس کا پروٹوکول ہوتا ہے، اس کے گھر میں منہ اٹھائے نہیں جایا جاتا، وہ تو کسی کے میں نہیں جایا جاتا۔ قریبی گھر بھی ہو، چچا کا گھر بھی ہو، شریعت کا دستور یہ ہے، دروازے پہ کھڑے ہو کے دب الباب کرو، تاکہ آنے اندر لوگوں کو پتہ چل جائے کوئی آ رہا ہے، کوئی آواز ایسی نکالو، یا اللہ کہو، یا علی کہو، کوئی نعرہ لگاؤ، صلوات کی تلاوت کرو، 2 منٹ کا توقف کرو، تاکہ پردے داروں کو اپنا پردہ درست کرنے کا موقع مل جائے۔ توجہ ہے، آپ آباب ذیکار کی۔ تو بڑے آدمی کے اپنے پروٹوکولز ہوتے ہیں، اس کے قریب والے جلدی ملنے بھی نہیں دیتے، نہیں فلاں صاحب مصروف ہیں، 5 منٹ بعد آنا، 10 منٹ بعد آنا، یا حضرت کو جا کے بتائیں گے فلاں ملنے آیا ہے، وہ پھر اپنا آرام سے اطمینان سے اسے بلائیں گے۔ آل محمد سے پروٹوکول بڑا کس کا ہے، لیکن ان کے دربار کا یہ پروٹوکول نہیں ہے کہ کسی کو کھڑا رکھیں، جو جائے وہ اسے گلے سے لگاتے ہیں، لیکن یاد رکھیے گا اذن دخول کے بغیر کبھی نہ جانا۔ زری سے باہر، دروازے سے باہر کھڑے ہو جائیں، اذن دخول سمجھتے ہیں، داخل ہونے کا اذن کتابوں میں موجود ہے، آپ جیسا پڑھا لکھا جائے گا تو دیکھ کے پڑھے گا اذن دخول۔ اے ملائکہ جو اس حرم میں ہو، مجھے اجازت دیتے ہو میں آؤں، اے رسول اللہ مجھے اجازت دے میں آؤں، اے علی مجھے اجازت دے میں آؤں۔ مجھ جیسا کم علم سجائے گا، پڑھنے کے لیے دشواری بھی ہو، دل مائل نہیں ہو رہا، تو پھر کھڑے ہو کے بس سوچ لینا، اپنی زبان میں کہہ دے گا، اے علی مجھے اجازت دے میں اندر آؤں۔ اور اگر یہاں پہ لکھا اور نے یہ جملہ کیسے پتا چلے گا؟ اجازت مل گئی، کہا اگر آنکھ میں آنسو آ جائیں سمجھنا صاحب قبر تمہیں بلا رہا ہے، سمجھنا وہ حرم والا تمہیں یاد کر رہا ہے، سمجھنا وہ عباس کے جس سے اجازت مانگ رہے ہو تمہیں بلا رہا ہے۔ عزیزان گرامی قدر متوجہ رہیے، مجھے پاکستانی زائر سب کچھ لٹا کے جاتا ہے، میں نے دیکھا سب کچھ لٹا کے جاتا ہے۔ بھئی کون ہے جو اتنا پیسہ خرچ کر کے جاتا ہے؟ ہم ہی تو ہیں نا، مال خرچ کر کے جاتے ہیں، لیکن کہیں نہ کہیں عدم معرفت کی بنیاد پہ جالیاں چوم کے واپس آ جاتے ہیں۔ یاد رکھیے گا، ان کے پاس بیٹھیں جو اطراف میں جگہ بنی ہوئی ہوتی ہے، کہ آپ نے نہیں دیکھا بڑے بڑے علماء وہاں پیشانی کو خم کیے ہوئے ہوتے ہیں، یاد رکھیے گا وہاں بیٹھ جائیں، نہیں کوئی چیز پڑھنا چاہتے نہ پڑھیں، لیکن صرف زری کے پاس بیٹھ کے اس قوت کو محسوس کریں جو آپ کو اس کی طرف کھینچ رہی ہے۔ یا میں الفاظ دیگر میں کہوں، اپنی بیٹری کو چارج کر کے آئیں، اپنی معنویات کو چارج کر کے آئیں، وہاں وقت بتائیں۔ عزیزان گرامی قدر، تو عرض کر رہا تھا امام غائب ہے، لیکن ایسا غائب نہیں ہے۔ ہمارے تو 11 ائمہ جو دنیا سے ظاہری طور پہ گئے، وہ بھی
جب ان کی ذریعے پہ جاؤ تو ہم سلام کرتے ہیں کہ آپ ہمیں دیکھ رہے ہیں. تو جو امام غائب ہے وہ بِإِذْنِ اللہ ہمیں دیکھتا بھی ہے, ہمیں سنتا بھی ہے. گل کی شمیم نسیم امر بھی مجھے یاد آ رہا ہے کہ جو منکرین امام زمان ہیں, کہا گل کی شمیم اطرفشاں ہے کہاں ہے وہ. یہ جو آج حجت دورہ کا انکار کر رہے ہیں نا, گل کی شمیم اطرفشاں ہے کہاں ہے وہ, باد نسیم صبح رواں ہے کہاں ہے وہ, پنہاں تمہارے جسم میں جاں ہے کہاں ہے وہ, خلا کے دو جہاں بھی نہاں ہے کہاں ہے وہ. آج کہتے ہو قائم آل آبا نہیں, کیا اعتبار کل کو یہ کہہ دو خدا نہیں. وہ غائب ہے لیکن ہم پہ نظر کرم کیے ہوئے ہیں. وہ غائب ہیں لیکن ہمیں فائدہ ایسے ہی پہنچا رہے ہیں کہ جیسے سورج بادلوں کے پیچھے ہو. اور یہ من مات ولم یعرف امام زمانی مات میتۃ جاہلیہ, جو شخص اپنے زمانے کے امام کی, اور میں ہمیشہ کہتا ہوں اے امام زمان کے ماننے والوں, تمہارا رتبہ کسی سے کم نہیں ہے. اپنی عظمتوں کو پہچانو, تم کون ہو, تم بڑے عظیم لوگ ہو. رعیت امام زمان, تم نے امام کو اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا, تم نے امام کی گفتگو اپنے کانوں سے نہیں سنی, لیکن 1400 سال بعد بھی اگر بچے کو بھی اٹھاؤں اور اس سے پوچھوں امام زمان ہیں, وہ کہے گا ہے, وہ کہے گا ہے. میں کہتا ہوں تمہارے رتبے کے کیا کہنے, دیکھا نہیں ہے امام کو, لیکن پھر بھی ایسے یقین رکھتے ہو جیسے قدیر کا اعلان اپنے کانوں سے سنا تھا, آنکھوں سے دیکھا تھا. غدیر میں خود اعلان ولایت علی نہیں تھا, کل اشارہ کر رہے تھے نا دورانی خطبہ, اس پہ اعلان ولایت حجت دورہ بھی تھا. جب نبی اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا, پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے مخاطب ہو کے فرمایا تمہارا پہلا ولی اللہ ہے. اس کے بعد ولی وہ ہے جو رسول تم سے خطاب کر رہا ہے. ثم الامامۃ فی ذریتی, تیسرے نمبر پہ ولی علی ابن ابی طالب کو قرار دیا, اور پھر فرمایا ثم الامامۃ فی ذریتی من ولدہ الی یوم تلقون اللہ ورسولہ. اس کے بعد امامت ذریت علی ابن ابی طالب میں ہے, الی یوم تلقون اللہ ورسولہ, تب تک ہے کہ جب تک مل نہیں جاتے. اور دو طرح کے نظریے ہیں یہاں امام زمان سے متعلق. مسیحا کے انتظار میں سب ہے, لیکن کچھ کا نظریہ یہ ہے کہ انہوں نے ابھی پیدا ہونا ہے, اور کچھ یہ کہتے ہیں کہ پیدا ہو چکے. ہمارا متفق علیہ نظریہ کہ وہ دنیا کے اندر موجود ہیں, ان کی عمر اللہ رب العزت نے برکتوں سے بھر دی ہے, وہ پیدا ہو چکے. ہم نے کہا دستے ادب جوڑ کے مانتے سارے ہیں کہ امام زمان کسی نے آنا ہے. ہم نے کہا اپنی مرضی سے بناؤ نا, کوئی الیکشن ایسا کروا لو, کوئی اجماع ایسا کروا لو کہ اپنی مرضی سے کسی کو آخری امام بنا لو, تو جواب یہ آئے گا ہم مان تو سکتے ہیں بنا نہیں سکتے, ہم بتا تو سکتے ہیں بنا نہیں سکتے. یہی تو کہا جب 12واں اجماع سے نہیں بنتا پھر پہلا بھی امت کی مرضی سے نہیں. جب 12واں نہیں بنتا تو پھر پہلا بھی مرضی سے نہیں بنتا. چلیے پہلا بھی اجماع سے نہیں بنتا. اچھا, اللہ رب العزت نے کہا تھا انی جاعل فی الارض خلیفہ, تو سب نے کیا کہا, اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء ونحن نسبح بحمدک ونقدس لک. کہا ہم تیری تسبیح و تقدیس کرتے ہیں, اسے بنائے گا جو زمین پہ خون ریزیاں کرتا پھرے گا. سب نے کہا نہ بنا. ابلیس بھی انہی میں سے تھا. اچھا, اس گروہ میں سے جو سارے کے سارے کہہ رہے تھے نہ بنا, کوئی کتاب کوئی تفسیر اٹھائیے جس میں ایسا ہو. آدھے ملائکہ نے کہا نہیں ٹھیک کہہ رہا ہے. سب نے کہا تھا نہ بنا. اس نے کہا جو میں جانتا ہوں
وہ تم نہیں جانتے، میں اپنے کہے کا ذمہ دار ہوں، کسی کے سمجھنے کا ذمہ دار نہیں ہوں۔ معصوم تھے، ملائکہ تھے، کہا جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے، کہا میں نے زمین پہ خلیفہ بنانا ہے۔ تو جب اللہ اپنے خلیفہ کے معاملے میں معصوم ملائکہ کا اجماع قبول نہیں کرتا، امت کا کیسے قبول کرے گا؟ جو ملائکہ عزیزان گرامی قدر، تو امام غائب ہے، اللہ آپ کی عزتوں میں اضافہ فرمائے، امام غائب ہے، خدا بھی غائب ہے، لیکن وہ غائب ایسا نہیں ہے کہ جسے کبھی دیکھا نہ جا سکتا ہو۔ اللہ ایسا غائب ہے کہ جسے دیکھا نہیں جا سکتا۔ وحی بھی غائب ہے کہ جسے دیکھا نہیں جا سکتا، لیکن جس پر وحی نازل ہوئی وہ موجود ہے، اس نے بتایا کہ وحی مجھ پہ آئی۔ لیکن کل میں عرض کروں گا کہ کون ایسا تھا جس نے اس کے علاوہ نور وحی کو بھی دیکھا، نور رسالت کو بھی دیکھا۔ اور کل انشاءاللہ میں عرض کروں گا کہ وحی کی تعریف ہے کیا، تعریف تو ہو گئی نا، لیکن جو امت نے کی وہ کیا ہے، جو دروازہ علی سے ملی وہ کیا ہے، کب وحی نازل ہوئی، 3 طریقے وحی کے، اسی سے گفتگو کو آگے بڑھائیں گے۔ بارش اور آپ کو زیادہ زحمت دینا مقصود نہیں، جتنے آئے سوالات سے زیادہ اہمیت کے حامل ہیں۔ اللہ آپ کی عزتوں میں اضافہ فرمائے۔ جو باتیں ہم نے گزارشات آپ کی خدمت میں پیش کی، انہیں اپنی لوگ عمل میں باتیں لکھا، وہ کل انشاءاللہ العزیز کل اللہ رب العزت آپ کی عزتوں میں اضافہ فرمائے۔ کل انشاءاللہ العزیز تفصیلاً عرض کریں گے کہ وہی جب نبی اعظم صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوئی تو کیفیت مصطفیٰ کیا ہوتی تھی۔ عزادارو، ایک سوال کا جواب دے دو۔ مسلمانوں کے شہر میں رہتے ہو، مسلمانوں کا قبرستان ہے، لاوارث میت مسلمانوں کے قبرستان میں پڑی مل جائے تو شریعت کیا کہتی ہے؟ حسن ظن رکھو، مسلمان سمجھ کے دفن کر دو۔ 11 محرم تھی، رسول کا نواسہ تھا، رسول کے خاندان کے شہداء تھے، مصطفیٰ کی امت نے اس قابل بھی نہ سمجھا کہ ان کے لاشوں کو دفن کیا جائے۔ اجرکم اللہ۔ اور جو لعین تھے فوج اشقیاء کے، ان کے لاشیں دفن کیے گئے۔ حسین کا لاشا بے گور و کفن 3 دن تک کربلا کے تپتے ریگزار پہ پڑا رہا۔ بہنیں گزر گئی لاشیں سے، بیٹیاں گزر گئی لاشوں سے، بیٹا گزر گیا لاشیں سے۔ آئی 11 محرم، قافلہ چلنے لگا کربلا سے۔ جانتے ہیں نا جب مدینے سے چلے تھے کس شان سے چلے تھے؟ ادھر سیدہ کا قدم باہر آیا، ثانی زہرا کا۔ عبداللہ ابن سنانی کوفی والی وہ روایت سنتے رہتے ہوں گے آپ۔ اس نے کہا میں نے دیکھا بنو ہاشم کے جوان آگے بڑھ رہے ہیں، حسین اٹھے ہیں اپنے مقام سے، علی اکبر، اون و محمد، قاسم و عباس آگے بڑھے ہیں۔ کوئی پردہ محمل درست کر رہا تھا، کوئی نالین سنبھال رہا تھا، کوئی بی بی کو سہارا دے رہا تھا۔ عزادارو وہ تو تھی 28 رجب، جب آئی نا 11 محرم۔ علی کی بیٹی کبھی دائیں دیکھتی تھی کبھی بائیں دیکھتی تھی، کہنے لگی اے میرے اون و محمد، اے قاسم و علی اکبر،
اے عباس آؤ کوئی زینب کو سوار کیوں نہیں کرا رہا؟ بیمار سجاد آگے بڑھے اور کہا پھوپھی اماں سجاد کی پشت کا سہارا لے اور سوار ہو جاؤ۔ عزادارو علی کی بیٹی سوار ہوئی ہیں، مقتل سے یہ قافلہ گزرنے لگا ہے۔ ایک مرتبہ عزادارو بی بی نے دیکھا پالان بن پالان کے اونٹ پہ بیٹھے ہوئے سید سجاد کی طرف دیکھا۔ سجاد علیہ السلام کے چہرے کا رنگ متغیر ہے، مولا کے چہرے پہ پریشانی کے آثار ہیں۔ پریشانی کیوں تھی؟ بابا کا لاشا بے گور و کفن نظر آ رہا تھا۔ سجاد مولا سے برداشت نہیں ہوا۔ اب بی بی نے ذمہ داری لی تھی نا سجاد مولا کو بچانے کی۔ بی بی سمجھ گئی سجاد سے یہ منظر دیکھا نہیں جا رہا۔ بی بی نے مولا سجاد کی توجہ اپنی طرف کروانے کے لیے عزادارو اپنے آپ کو اونٹ پر سے زمین کربلا پہ گرایا۔ جب عباس زینے گھوڑا سے زمین پہ آئے تھے، بن بازوؤں کے آئے تھے، علی کی بیٹی بھی جب اونٹ سے خود کو زمین کربلا پہ گرا رہی ہے، بازو تو موجود تھے لیکن ہاتھوں میں رسن بندھی تھی۔ علی کی بیٹی نے خود کو گرایا۔ عزادارو غریب سے غریب بہن بھی جب بھائی کے لاشے پہ آئے، بہن کچھ اس طرح کے کرتی ہے اور میرا کائنات کا امیر بھائی اور میرا کائنات کا بادشاہ بھائی۔ عزادارو کوئی میت ایسی نہیں کہ جس پہ رونے والے ورثہ کو کوئی تماچا مار کے ہٹائے۔ جب بھی جدا کیا جاتا ہے بڑے پیار سے میت سے جدا کیا جاتا ہے۔ عزادارو کربلا کا میدان تھا۔ فاخذ یضربہن بالصوت حتی ارکبہن علی الجمال۔ ارے کوئی تماچا مارتا تھا، کوئی تازیانہ مارتا تھا، کوئی نیزے کی انی سے اذیت دیتا تھا۔ ایسے لاشوں پر سے اٹھایا گیا، عزادارو اونٹوں پہ بٹھایا گیا۔ بن پالان کے اونٹ تھے، عالمہ غیر معلمہ مسئلہ تو جانتی تھی، لیکن ایک مرتبہ سید سجاد علیہ السلام سے پوچھا، کہا سجاد بیٹا تو وقت کا امام ہے، اتنا بتا یہ اونٹ کیا باتیں کر رہے ہیں، یہ اونٹ کیا کہتے ہیں؟ کہا سجاد نے پھوپھی اماں یہ اپنی بولی میں کہہ رہے ہیں دیکھو تیز نہ چلنا، تم پہ بطول زادیاں سوار ہیں اور تم پہ نبی کی بیٹیاں بیٹھی ہوئی ہیں۔ ارے پہچان لیا تو جانوروں نے پہچان لیا، نہیں پہچانا تو رسول کی امت نے نہیں پہچانا۔ ارے کبھی اس بازار، کبھی اس بازار، کبھی شرابی کے دربار۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا